مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم نے 70 برسوں میں کیا کھویا کیا پایا. جناب عالی عمل ایک چیز اور دعویٰ دوسری. اقبال نے سوال کیا تھا پیش کر غافل عمل اگر کوئی دفتر میں ہے. جی ہاں ہم کروڑوں بے وطن تھے آج اپنے وطن میں شاد و آباد ہیں. لاکھوں نے ہجرت کی اور کروڑوں ہندوؤں کی غلامی میں ہی رہ گئے. انڈسٹری نہ ہونے کے برابر تھی. آج ہم دنیا کی 40ویں بڑی معیشت ہے. گندم باہر سے منگوانا پڑتی. آج ہم کینو گھی اور نمک کی پیداوار میں پہلے نمبر پر ہیں. جو دولت ہمارے حصے کی تھی وہ بھی انڈیا نے روک لی. آج ہمارے بینکوں کے پاس 11,600 ارب روپے ہیں. ہمارے ایک آدمی کے پاس سالانہ 285 روپے تھے. آج اس کے پاس 1,70,000 روپے ہے. معمولی سی فوج تھی. آج ہم دنیا کی 5ویں بڑی ایٹمی فوج ہے. دفاتر میں کاغذ سے نہ قلم. آج ہم دنیا کو سافٹ ویئر ایکسپورٹ کرتے ہیں. دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام سڑکیں موٹر ویز اور ہوائی اڈوں کا جال بچھا ہے. لیکن میرے عزیز ساتھیوں پاکستان کا گیا برطانوی سامراج کے خلاف 200 سالہ جدوجہد کا سماں ہے. آج ہم جائزہ لیتے ہیں کہ کعبے پاکستان کے اصل مقاصد کیا تھے. کیا زمین کے ٹکڑے کا حصول؟ نہیں جناب صدر یہ برے صغیر کے مسلمانوں کے خوابوں کی سرزمین تھی جس کے لیے لاکھوں کروڑوں لوگوں نے قربانیاں دی. ایسی سرزمین جہاں وہ اپنے دین کے مطابق اسلامی حکومت قائم کر سکیں گے جہاں انسان آزادی سے رہ سکیں گے. لیکن یہاں آزادی ہے سانپوں کو ہر بستے گھر کو ڈسنے کی. ہمارے لیڈروں نے ہمیں ایک کو بنانے کے بجائے پہلے پنجابی اور بنگالی میں تقسیم کر کے مشرقی پاکستان الگ کر دیا. آج بھی لاکھوں بھاری بنگلہ دیش میں ہمارے منتظر ہیں. آج ہمیں پھر زبان اور فرقہ کی بنیاد پر تقسیم کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے دہشت گردی منہ کھولے کھڑی ہے. جناب سچ آئین پامال ہے جس میں درجہ بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دی جائے گی, جس میں درجہ معیشت اسلامی ہوگی, جس میں درجہ امیر اور غریب میں فرق ختم کیا جائے گا. ان میں سے کسی شک پر بھی عمل نہیں ہو رہا. لیکن میں مایوس نہیں ہوں کیونکہ پاکستان کے ڈاکٹر انجینئر بینکرز اور محنت کشوں نے دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل کیا ہے. آئیے عہد کریں گے پاکستان کو زیادہ خود مختار ملک بنانے کے لیے قائد کے سنہری اصولوں ایمان اتحاد اور تنظیم کو اپنائیں گے ورنہ آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیر ہے. شکریہ.